خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وعلی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے یقین ہے کہ اس رمضان المبارک میں آپ زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر رہے ہوں گے، اپنے پروردگار عالم کو راضی کرنے کی خوب کوششیں کر رہے ہوں گے، شب و روز عبادت میں گزر رہے ہوں گے، اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، عبادتوں میں اضافہ کریں، اور اگر اب تک ایسا نہیں ہو رہا ہے تو ابھی بھی اپرچونٹی ہے۔ رمضان از دی منتھ آف تربیہ، رمضان از اے منتھ آف ٹریننگ۔ اس میں اپنے آپ کو ٹرین کریں، تربیت کریں، خود کی، اپنی اولاد کی، اور اس کی جتنی بھی بنیادی چیزیں ہیں آپ اس پر عمل پیرا ہوں۔ اور بنیادی چیزیں یہی ہے کہ رمضان کا روزہ تو ہے ہی، مگر اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو روزے کو مکروہ کرتی ہیں ان سے بھی بچیں، اور وہ تمام چیزیں جو روزے پر حملہ آور ہوتی ہیں، توڑ دیتی ہیں، ان سے بچیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن آج میں روزے کے کچھ بنیادی مسائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یوزولی یہ اتنے کامن ہے کہ آپ کو پتہ ہوں گے، لیکن ان میں سے کچھ باتیں ان ایڈیشن ہے کہ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں کچھ حالات میں روزہ رکھتے ہیں جبکہ انہیں نہیں رکھنے ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو روزہ مثال کے طور پر رکھ سکتے ہیں مگر وہ نہیں رکھتے۔ اس حوالے سے کچھ بنیادی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ روزے کی باضابطہ نیت ہونی چاہیے۔ الفاظ کہنے ضروری نہیں ہوتے، لیکن نیت سحری کے وقت سے پہلے ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ رات کو سوئے تھے اور صبح کا پکا معلوم نہیں تھا کہ میں روزہ رکھوں گا کہ نہیں، آپ کی آنکھ کھولی 12-1 بجے، اب آپ سوچ رہے ہیں یار 12-1 تو بج ہی گئے ہیں، کچھ دیر اور بھوکا رہوں گا میرا روزہ مکمل ہو جائے گا، تو ایسے روزہ مکمل نہیں ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یثبت الصیام من اللیل فلا صیام لہ۔ آپ نے پہلے سے روزے کی صحیح نیت نہیں کی ہے تو روزہ نہیں ہوگا، تو آپ کریں۔ ایسا نہیں کہ بندہ کسی اور وجہ سے بھوکا ہے، صبح اٹھا اور دل میں نہیں تھا روزہ رکھنے کا، پر کچھ کھایا پیا نہیں، بعد میں ریئلائز کیا 5 گھنٹے گزر گئے کچھ کھایا نہیں، چلو 5 گھنٹے اور گزار دیتا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پراپر آپ انٹینشن ضرور کریں۔ تو یہ ہے روزے کے حوالے سے ایک سب سے اہم چیز۔ اس کے بعد میں آپ جانیں گے وہ تمام چیزیں جو روزے کو توڑ سکتی ہیں ان سب چیزوں سے بچیں، اور وہ چیز میں سب سے پہلی چیز آتی ہے اپنی عورت کے ساتھ میں ناجائز یا جائز طریقے سے رشتہ مباشرت قائم کرنا، یعنی کہ قربت کر لینا۔ تو قربت کر لینے میں یوزولی کیا ہوتا ہے کہ اگر مان لیں کہ شوہر اور بیوی صرف ساتھ میں لیٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب ہیں تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ قربت جب مکمل ہوگی یا بالکل اس طریقے سے کہ ہونٹ سے ہونٹ اگر مل جائے اور ایک دوسرے کی تری محسوس ہو جائے، تب ایسی صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے روزہ توڑنا۔ یہ جائز اور حلال کام ہے، کھانا پینا یہ تمام چیزیں، لیکن جب روزے کی حالت میں ہوگا تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ نمبر 2 کہ جس سے ہمارا روزہ ٹوٹ سکتا ہے وہ انزال المنی باختیاری، یعنی کہ انسان اپنے اختیار سے اپنے آپ کو ناپاک کر لے۔ اب وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، وہ مثال کے طور پر جو ہے نا غلط ویڈیوز دیکھ کر اپنے ہاتھوں سے انسان خود کو ناپاک کر لے، چاہے مرد ہو یا خاتون ہو، یا مثال کے طور پر کسی اور کے تعاون سے کر لیں۔ آج کل تو اس کے ذرائع بھی بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے کسی بھی طریقے سے انسان اگر خود کو فارغ کر لے شہوت کے ذریعے، تب ایسا شخص اسی وقت روزے سے نکل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے توبہ کرنا چاہیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایسے حالات میں توبہ کرنا چاہیے کہ بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور پھر اس کی جو سزا ہے وہ سزا ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی
کہ آپ اگر اپنی اہلیہ کی پیشانی یا گال مثال کے طور پر چوم رہے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. دیکھیے اس میں جو شرط ہے کہ آپ کی لذت نہ ہو، شہوت نہ ہو، اگر وہ بھی ہے تبھی روزہ نہیں ٹوٹتا گال اور پیشانی پر چومنے سے، لیکن یہ کہ آپ کراہت کی طرف ہے کیونکہ آپ اننیسیسری ایک چیز کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کان رسول اللہ یقبل وهو صائم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چوم لیا کرتے تھے جبکہ وہ روزے سے ہوتے تھے. تو وہ جو چومنے کا مطلب یہی ہے کہ گال پر، پیشانی پر، ہاتھ پر، تو وہ بالکل الاؤڈ ہے اور اس کی نیت اور انٹینشن بھی وہ نہیں ہوتی. تیسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ کسی بھی قسم کا کھانا پینا، اور وہ کھانا پینا آپ کے منہ سے ہو، آپ کے ناک سے، مثال کے طور پر ماکولات و مشروبات اگر آپ کے جسم میں داخل ہو جائیں تو ایسے صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے خود قرآن مقدس میں فرمایا ہے، لہٰذا آپ کو معلوم ہے کہ اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب یوزولی ہمارے منہ سے کھانے پینے کی جو چیزیں ہم تصور کرتے ہیں وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کے دماغ میں ہے کہ برش کر لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کرنا نہیں چاہیے، اٹ از ناٹ ریکمینڈڈ، لیکن اسے روزہ ٹوٹتا نہیں، بس احتیاط بہت کرنی چاہیے. اسی طرح کئی مرتبہ لوگ غسل کرتے تو غرارے کرتے ہیں، تو غرارے میں بھی احتیاط بہت کرنا چاہیے. کوشش کریں کہ کلی کو تھوڑا بڑا کر لیں، اور لیکن یہ کہ غرارے آپ نے اس طریقے سے کیے کہ آپ نے فیل کیا کہ ایک دو قطرے اندر چلے گئے، روزہ ٹوٹ جائے گا. ادھر آپ نے برش کیا اور آپ نے فیل کیا کہ اس کی جو ایک تو ہوتا ہے کہ اس کی جو لذت زبان پر ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ کہ آپ نے فیل کیا کہ جب آپ تھوک اپنا نکل رہے تھے اس میں کولگیٹ یا جو بھی پیسٹ آپ کا اس کی لذت آپ کو حلق میں محسوس ہو گئی تو آپ کا روزہ جاتا رہا. تو لہٰذا یہ کچھ چیزیں جس کا ہم نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے. اسی طریقے سے پانچویں چیز ہے جس سے ہمارا روزہ ٹوٹ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بدن سے حجامہ کا خون نکالنا. کپنگ آپ کو معلوم ہے گریٹ سنت ہے. بہت سے لوگوں کو اگر نہیں معلوم تو آپ نے دیکھو ایتھلیٹ اور جو پلیئرز ہیں، اسپورٹس پرسن ہیں، ان پر اپنے گول گول نشان دیکھو ان کی باڈی پر بڑے بڑے، اسی کو بولتے ہیں کپنگ. یہ بہت زبردست سنت ہے، الحمدللہ مجھے بھی 2-3 مرتبہ اس پر عمل کرنے کا موقع ملا. تو آپ کی پورے بدن پر وہ کپنگ سیکشن لگا دیتے ہیں جس سے گندا اور فاسد خون آپ کی باڈی سے باہر آ جاتا ہے اور یو فیل ویری ریلیکس، بہت اچھا آپ کو محسوس ہوتا ہے. عام دنوں میں یہ جائز ہے، سنت ہے، اچھا طریقہ ہے، لیکن رمضان المبارک میں یہ اس لیے ناجائز ہے کیونکہ آپ کو کمزور کر سکتا ہے، کیونکہ باڈی سے بہت زیادہ مقدار میں خون نکلتا ہے. تو یہ ہو گیا حجامہ سے. لیکن اگر آپ کا خون ایسے ہی کسی چوٹ کی وجہ سے نکل گیا تب ایسی صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. آ جائے اسی طریقے سے ایک چھٹی چیز جو آپ کے روزے کو توڑ دیتی ہے وہ ہے جان بوجھ کر قے کرنا. اور یہ جان بوجھ کر کی قید ہے، یاد رکھیں اگر بے اختیاری آپ سے اگر قے بہت زیادہ بھی آ گئی ہے نا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن قید تب ہوتی روزہ ٹوٹتا ہے آپ نے پرپسلی کی ہے. ایک نمبر 2 آپ نے مان لو تھوڑی سی کی تھی پہلے جو آپ کے اختیار میں نہیں تھی، لیکن جب آپ کو تھوڑی سی آئی، آپ نے خیال کیا کہ میں اور اندر پریشان رہوں گا، میں نے اوور ایٹنگ کر لی تھی، تب آپ نے کوشش کر کے اور باقی جو بھی تھا وہ بھی نکالنا چاہا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر آپ نے انٹینشن نہیں کی، خود سے ایک بار میں جھٹکے میں کچھ اگر قے آ گئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. نمبر 6 آپ کو معلوم ہے کہ عورت اگر اس کی ماہواری شروع ہو جائے اور نفاس یعنی کہ اس نے بچے کو بھی ریسنٹلی ڈیلیور کیا ہو تو اس کے بعد میں اس سے کچھ بلیڈنگ ہوتی ہے، ان دونوں ہی صورت کے اندر روزہ جو ہے نا ٹوٹ جاتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، ان میں سے جتنی بھی چیزوں سے روزہ رکھا ہے اس کے بعد میں امساک کرنا چاہیے. امساک کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کھانا پینا شروع کر دیں اور گھر میں دوسرے لوگوں کو انکمفرٹیبل کریں. آپ کا روزہ اگر ٹوٹ بھی جاتا ہے تب بھی انسان کو یہی چاہیے کہ وہ اس کے بعد بھی اپنی اسی پوزیشن میں رہے، اسی حالت میں رہے. اگر پانی وانی پینا ہے تو بھی چھپ کر ہی کرے تاکہ کسی اور روزے دار کو پتہ نہ چلے کہ آپ روزے سے نہیں ہیں. گناہ کا ظاہر ہونا یہ بالکل اتنا ہی بڑا گناہ جیسے گناہ کرنا، لہٰذا اس چیز سے بچنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اب آپ کچھ اس میں مسائل ہیں کہ جو ہمارے ذہنوں میں بات چیت چلتی رہتی ہے کہ بھائی اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں. تو مثال کے طور پر دوائی اگر لگاتے ہیں، آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بہت سے لوگوں کے دماغ میں کہ شیشہ دیکھنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، ایسی بھی کوئی بات چیت نہیں ہے. مسواک آپ ضرور کریں، سنت رسول ہے، اور بالکل اس سے بلکہ آپ کے روزے کو تقویت ملتی ہے. اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کے حد سے زیادہ تھوک یا بلغم کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسا نہیں، جو آپ کی جسم کے اندر چیز موجود ہے اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے آپ کچھ فرق نہیں پڑتا. البتہ کان میں دوا ڈالنے یا آنکھ میں دوا ڈالنے کے حوالے سے پچھلے کئی سالوں سے علماء کی
تحقیق دیکھ رہا ہوں، اور کچھ لوگ اس کو کان میں دوا ڈالنے کو جائز قرار دیتے ہیں اور آنکھ سے روزہ ٹوٹنے کو قول کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کا اپوزٹ کرتے ہیں۔ تو میں ریکمنڈ کرتا ہوں کہ دیکھو اگر ڈاؤٹ فل ہے تو آپ دونوں سے بچ جائیں، کوشش کریں، اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب روزے کے حوالے سے ایک کچھ اہم مسئلہ کہ کب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اور اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ کو فدیہ دینا ہے یا آپ کو میک اپ کرنا ہے، یعنی کہ آپ کو اس کی قضا کرنی ہے۔ آج سب سے پہلے تو اللہ نے خود فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر آپ بیمار ہیں یا سفر پر ہے تو آپ اس روزے کو میک اپ کریں گے، یعنی کہ آپ دوبارہ رکھیں گے جب آپ کو موقع مل جائے۔ تو یہاں پر اب یاد رکھیں کہ اس ایک رول کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ لوگ آ کر فدیہ دے جاتے ہیں کہ بھئی میں کل روزہ نہیں رکھ سکا تو یہ $20 میری طرف سے میرا فدیہ ہے، یا میری وائف ابھی ایکسپیکٹنگ کر رہی ہے اور بچہ ہونے والا ہے تو لوگ فدیہ دے جاتے ہیں کہ اس کے پورے 30 دن کے $600 کا فدیہ ہے۔ اس طریقے سے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ایک چیز سمجھ لیں کہ کوئی بھی چیز جو ہماری زندگی میں ٹیمپرری لاحق ہوئی ہے اس پر فدیہ نہیں ہے۔ عورت جب ڈیلیور کرتی ہے بچے کو یا دودھ پلا رہی ہے بچے کو، یہ عارضی صورتحال ہے، سال 2 سال میں 5-6 مہینے میں she will be better، تو جب وہ بہتر ہوگی تو اسے روزہ رکھنا ہے، قضا کرنی ہے اس کی، فدیہ نہیں دینا۔ فدیہ ہوتا ہے ایسی بیماری کے لیے کہ جس میں آگے آپ کبھی صحیح نہیں ہو سکتے، کوئی ایسی چیز ہے جو اب آپ کو بہتر نہیں کرنے والی، جیسے آپ بوڑھے ہو گئے اتنے کہ اب روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ظاہر ہے اب یہ سچویشن بہتر ہونے والی ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر آنے والا دن ہمیں مزید بوڑھا کرنے والا ہے، تو وہاں پر آپ کو فدیہ دینا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر، ڈائبیٹک ہے، اس کو شوگر کی بیماری ہے اور وہ ایسی ہے کہ اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے، تب ایسی کنڈیشن میں اب آپ کو معلوم ہے کہ آگے یہ صحیح نہیں ہونے والی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جو لائف ٹائم ہمارے ساتھ رہنے والی ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں آپ فدیہ دیں گے۔ لیکن اگر کوئی بیماری کی وجہ سے، چھوٹی موٹی بیماری کی وجہ سے آپ نے روزہ ابھی چھوڑا، ہاسپٹل چھوٹی موٹی میں اگر ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، ہوش میں نہیں تھے، پورا مہینہ نکل گیا اور ہاسپٹلائز رہے، روزہ نہیں رکھا، اب جب آپ کو موقع ملے گا تو فوراً، یہ آپ کو میں اکثر ریکمنڈ کرتا ہوں لوگوں کو یا تو شوال میں روزے میک اپ کر لیں، لیکن اگر نہیں، جیسے کئی مرتبہ بہت بڑے دن ہوتے ہیں 16-17 گھنٹے کے، تو آپ روزے رکھیں جنوری میں، نومبر میں، دسمبر میں، فیبروری میں، یہ وہ مہینے ہیں کہ جس میں روزے ہوتے ہیں جو نا بہت چھوٹے ہوتے ہیں، 10 گھنٹے کے، 11 گھنٹے کے، سردیاں بھی ہوتی پتہ نہیں چلتا، تو کم از کم اپنے قضا روزوں کو آپ وہاں پر رکھ لیں اور آپ ضرور رکھیں۔ تو آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو زندگی میں چیز ٹیمپرری ہے اس کے لیے، جو بیماری ہو یا سچویشن ہو یا کنڈیشن ہو، تو اس کے لیے فدیہ نہیں دینا، اس پر روزہ رکھنا ہی ہے، آج نہیں تو کل۔ جو دوسری صورت ہے کہ جس سے ہمیں روزہ نہیں رکھنا اس دن کا یا اس سچویشن کا، وہ ہے السفر، یعنی کہ آپ اگر سفر کر رہے ہو، ٹریول کر رہے ہو، تو اس میں بھی اجازت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں اس میں اجازت کا یہی مطلب ہے کہ آج کل سفر آسان بہت ہے، انسان 5 گھنٹے 6 گھنٹے کی مسافت بائی پلین اگر جاتا ہے تو بھی پتہ نہیں چلتا، لیکن دیکھو شریعت کی طرف سے اجازت ہے، آپ اس اجازت کا فائدہ اٹھا سکتے ہو، بعد میں روزہ رکھ لیں۔ لیکن اگر آپ کا سفر واقعی مشکل ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ چیز تکلیف دہ ہو سکتی ہے میرے لیے، تو پھر بہتر ہے کہ آپ نہ رکھیں، اس کی اجازت ہے، آپ بعد میں اس میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر محترمہ کوئی بندی، کوئی بہن، اگر وہ بچے کو یا تو حمل کر رہی ہو یا پھر اس سے دودھ پلا رہی ہو، ان دونوں ہی کنڈیشن میں اس سے ڈاکٹر کی صلاح کے بعد میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ she is an absolutely she is a healthy woman اور اسے لگتا ہے کہ نہیں روزہ رکھنے سے کوئی مذائقہ نہیں، تو ضرور رکھے تاکہ روزے کی برکتوں سے بچے میں جو پہنچے۔ اسی طریقے سے اگر ایک ہیلدی خاتون ہے کہ روزہ رکھ کر بھی اس کا دودھ اتنا انف آ رہا ہے کہ بچے پل رہے ہیں، it's fine۔ لیکن اگر ایسی سچویشن ہے کہ بالکل ایک ٹائم کا کھانا نہ کھائے تو دودھ ہی نہیں بن رہا، تب ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ بچے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اور ان کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، تو بے شک آپ روزے چھوڑ دیں، پر بعد میں اس کا میک اپ ضرور کریں گے اینڈ آپ کو وہ دوبارہ روزے رکھنے ہوں گے۔ اسی طریقے سے روزہ جنہیں چھوڑنے کی اجازت ہے وہ شخص جو بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو، اتنا بزرگ ہو گیا ہو کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب ان کے اندر کیفیت نہیں ہے روزہ رکھنے، اتنی برداشت نہیں ہے، اتنی جو نا
ایج فیکٹر اتنا زیادہ ہے کہ اب وہ کئی گھنٹے مسلسل دوائی یا کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو اس کی اور ظاہر ہے انہیں اجازت ہے۔ اسی طرح سے ان کو بھی اجازت ہے کہ جنہیں بھولنے کی وجہ ہم بولتے ہیں کہ بہت سی ایک ایج کے بعد میں انسان بھولنے لگتا ہے، یاد ہی نہیں رہتا سحری کیا تھا کہ نہیں، کھایا تھا کہ نہیں۔ ایسے بہت سے کچھ میں نے کیسز دیکھے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مکمل صحت و عافیت و تندرستی عطا فرمائے۔ کچھ ایسے ساتھی کہ جو بھول جاتے ہیں، اتنا بھولتے ہیں کہ انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کوئی ایک ہی کام دو تین مرتبہ کرنے لگتے ہیں، ایک ہی کام دو تین مرتبہ یا اسکپ کرتے رہتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہر بار انہوں نے کر لیا۔ ایسے میں ظاہر شریعت مطہرہ جن کی عقل چلے گی، جن کو یادداشت نہیں رہتا، تو ان کے لیے اس چیز کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی اپنی جان کا خطرہ ہو، اتنا کمزور اور لاغر نحیف و ناتواں ہو، یا اتنی بیماریاں ہو، یا کچھ ایسے مسائل ہو کہ روزہ رکھے گا تو بہت زیادہ چانسز ہے کہ he will die اور he will put himself in danger، تو پھر ایسے شخص کو اجازت ہے کہ وہ روزے ابھی نہ رکھے۔ جب دن چھوٹے ہوتے ہیں تو اس میں اس کا یا تو میک اپ کر سکے، یا پھر یہ کہ اتنا زیادہ مریض ہے کہ آگے کبھی صحیح نہیں ہو سکتا، تو پھر اسے اجازت ہے وہ اپنا فدیہ ادا کرے۔ تو یہ دو چند چیزیں تھی کہ جس کے اندر جو انسان کو اجازت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور مسائل ہیں جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں، آپ کامنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ as soon as possible آپ اس کا جواب دوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے روزوں کو، عبادتوں کو، قیام و سیام کو، ذکر و اذکار کو، توبہ استغفار کو قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔